بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی ورک بک یعنی عملی کتاب، اور کسی مشق میں مدد کے لیے آپ کے پاس ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ کو اردو جماعت دوم میں خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق نمبر 4 ہے، جس کے تیسرے حصے میں ہم سبق عظیم رہنما کو پڑھیں گے اور آپ کو ہوم ورک بھی دیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھ لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا SLO ہے تصویر دیکھ کر اشیاء کے نام لکھ سکے، اور ہمارا دوسرا SLO ہے اردو میں سادہ الفاظ، جملے درست آواز اور تلفظ کے ساتھ ادا کر سکے۔ تو آج آپ نے سبق غور سے سننا ہے، اور جو الفاظ اور جملے آپ کے سامنے ادا کیے جا رہے ہیں آپ نے ان کو خود بھی بعد میں ادا کرنا ہے، اور آپ نے اپنے والدین کو سبق سنانا ہے، جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق عظیم رہنما کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے بچوں، ہمیشہ کی طرح آپ کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور جو لائن اور جو جملہ آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، تاکہ درست ادائیگی اور تلفظ سے آپ روشناس ہو سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ عظیم انسان کون تھا؟ جی ہاں، وہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ جب انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوتے دیکھی تو علیحدہ وطن کے حصول کے لیے دن رات جد و جہد شروع کر دی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت با اصول آدمی تھے، چونکہ وہ خود بھی قانون دان تھے، اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بڑی حکمت عملی کے ساتھ مسلمانوں کے دوسرے رہنماؤں کے ہمراہ علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے کوششیں کیں۔ انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کیا، اور انہی کوششوں کے نتیجے میں آخرکار 14 اگست 1947 کو مسلمانوں نے علیحدہ وطن حاصل کر لیا۔ تو بچوں، آپ نے آج کا سبق سنا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت غور سے یہ سبق سنا ہوگا، اور آپ نے الفاظ اور جملوں کے درست تلفظ کو بھی سیکھا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، یہ تصویر جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کس عظیم انسان کی ہے؟ جی ہاں، یہ وہی عظیم رہنما ہیں جن کو ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام محمد علی جناح تھا، کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ بچپن ہی سے، جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا، بچپن سے ہی اپنی تعلیم میں بہت محنت کرتے تھے، اور دوسری خصوصیت جو ان میں تھی وہ تھی وطن سے محبت۔ جب وہ وکالت کر کے اور وکالت کی ڈگری مکمل کر کے واپس آئے تو تب لوگوں نے انہیں جانا کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے، اور یہی وہ عظیم انسان ہیں جو باہر سے یعنی انگلستان سے واپس اپنے ملک آئے، اور اپنے ملک کے مسلمانوں کے لیے جب ان پر ظلم ہو رہا تھا اور ناانصافیاں ہو رہی تھیں اور ان کے حقوق چھینے جا رہے تھے، تو ان کو الگ ملک لے کر دینے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں کون کون سی اہم باتیں اور کون کون سے اہم نکتے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ پاکستان کے بانی
بانی کا معنی ہے بنانے والا. بانی کا مطلب کیا ہے؟ بنانے والا. تو پاکستان کے بانی کا نام کیا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح. اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دن رات جد و جہد شروع کر دی. اس کا معنی ہے کوشش شروع کر دی، محنت شروع کر دی. اور قائد اعظم بہت با اصول آدمی تھے. با اصول کا مطلب یہ ہے کہ اصولوں پر چلا کرتے تھے، کبھی کسی پر ظلم یا ناانصافی نہیں کرتے تھے. اور وہ خود بھی قانون دان تھے. قانون دان کا مطلب ہے وکیل یا جج، یعنی جو قانون کا علم رکھتا ہے اسے کہتے ہیں قانون دان. اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بڑی حکمت عملی کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کے دوسرے رہنماؤں کے ساتھ مل کر الگ وطن کی کوششیں شروع کی. اور انہوں نے دوسرا اہم کام کون سا کیا کہ انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کیا، ایک جگہ اکٹھا کیا. یکجا کا مطلب ہے ایک ساتھ کرنا، اکٹھا کرنا. اور انہوں نے علیحدہ وطن حاصل کر لیا. علیحدہ کا مطلب ہے الگ. اور اس کے بعد پاکستان کے نام سے ایک آزاد ملک کب وجود میں آیا؟ آپ کو معلوم ہے 14 اگست 1947. تو یہ تھا بچوں وہ اہم نکتے اور وہ اہم معلومات جو آج کے سبق عظیم رہنما میں ہمیں حاصل ہوئی. اب دیکھتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی کو. پہلا لفظ ہے افراد، جس کا معنی ہے لوگ. دوسرا لفظ ہے علیحدہ، جس کا معنی ہے الگ. تیسرا لفظ ہے حصول، جس کا معنی ہے حاصل کرنے کے لیے کوشش. اگلا لفظ ہے بانی. بانی جس کا مطلب ہے بنیاد ڈالنے والا یا بنانے والا. اگلا لفظ ہے حکمت عملی. حکمت عملی، میم پر زبر. اس کا معنی ہے تدبیر یا سوچنا. اور آخری لفظ ہے یکجا کرنا، جس کا معنی ہے اکٹھا کرنا یا ایک ساتھ کرنا. اب آپ کے سامنے ایک سوال ہے جس میں ہم نے خالی جگہ کو پر کرنا ہے. اگر آپ نے سبق آج کا غور سے سنا ہے تو یقیناً یہ سوال آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوں گے. چلیں دیکھتے ہیں کہ آج کے سوالات کون کون سے ہیں. پہلا، محنت نہیں کروں گا تو ڈیش آدمی کیسے بنوں گا؟ جی یہاں پر کیا آئے گا؟ بڑا آدمی. جو کہ قائد اعظم نے اس وقت کہا تھا جب وہ بچے تھے اور بہت محنت سے پڑھتے تھے، اور ہم نے یہ پہلے سبق میں پڑھا بھی ہے. دوسری خالی جگہ، قائد اعظم انگلستان سے ڈیش کی ڈگری لے کر آئے. تو بچوں کس چیز کی ڈگری لے کر آئے تھے وہ؟ جی ہاں، وکالت کی. یہاں پر ہم لکھیں گے وکالت. تیسری خالی جگہ کی جانب چلتے ہیں. قائد اعظم محنتی اور ڈیش کے مضبوط تھے. اصول. اگلی خالی جگہ ہے پاکستان 14 اگست کو وجود میں آیا. یہاں پر آپ نے سال لکھنا ہے اور سال تو آپ کو معلوم ہے 1947. اور آخری خالی جگہ ہے قائد اعظم کا مطلب ہے بڑا رہنما یا عظیم رہنما. پہلا سوال یعنی خالی جگہ ہم نے مل کر حل کی ہے، جو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی. اب چلتے ہیں گھر کے کام یعنی ہوم ورک کی طرف. اور وہ ہوم ورک آپ کی ورک بک سے آپ کو دیا گیا ہے. اور وہ ہوم ورک کیا ہے؟ وہ بہت آسان ہے. آپ کے سامنے ایک تصویر دی گئی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے اس تصویر کو غور سے دیکھنا ہے اور اس تصویر کے بارے میں
آپ سے کچھ سوالات کیے جا رہے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ 5 سوالات اس تصویر سے کیے گئے ہیں۔ آپ نے یہ تصویر غور سے دیکھنی ہے اور یاد رکھیں یہ سرگرمی والدین اپنی زیر نگرانی کروائیں، یعنی اس گھر کے کام میں والدین کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے تاکہ بچے گھر میں بھی محنت سے پڑھیں اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بڑے انسان بن جائیں۔ اور آج کا ہمارا دوسرا گھر کا کام وہ آپ کے سمر پیک سے دیا گیا ہے، جو کہ بہت آسان اور بہت مزے کا ہے کہ آپ نے سرگرمی یہ کرنی ہے کہ در ذیل پیراگراف کی درست الفاظ اور تلفظ کے ساتھ بلند خوانی کریں اور خوشخط لکھیں۔ یعنی یہ 2 لائنیں جو آپ کے سامنے ہیں، آپ نے اپنے والدین کے سامنے ان کو بلند آواز سے اور درست الفاظ اور درست تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ہے اور ان کی بلند خوانی کرنی ہے اور ان کو خوشخط بھی لکھنا ہے تاکہ آپ کے بولنے کی اور لکھنے کی صلاحیت بھی اچھی ہو جائے اور مزید نکھر جائے۔ تو یہ تھا بچوں آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محنت اور تعلیم سے محبت کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے، اور اگر کوئی کام آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ اپنے والدین سے مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔